تو جس طرح اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، فرض کر دیا، تراویح کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کو فرض نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہارے پر سنت کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تمہارا شوق دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں اگر آؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت فرض نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف نہیں لائے جماعت میں پڑھانے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھائی تھی؟ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا، آج پھر عرض کرتا ہوں، 20 رکعت پڑھائی تھی۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو پڑھائی ہے وہ 20 رکعت پڑھائی ہے، 8 نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بس بہانہ ملے کہ دیکھو 8 والی حدیث بھی تو لوگ پیش کرتے ہیں اور پھر 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ 8 تراویح ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ترویحتن 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترویحتن، اور 4 کے بعد بیٹھیں یعنی 8 کے بعد بیٹھیں تو بنے گا ترویحتین۔ 12 کے بعد 3 ترویح ہم بیٹھیں جب جا کے جمع کا صیغہ استعمال ہوگا، تراویح بنے گا۔ اور 8 اگر کوئی پڑھے تو پھر ہرگز تراویح نہیں بنتی ہے، ترویحتین ترویحتان بنتا ہے، تراویح نہیں بنتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ تو نام سے آ گیا تراویح۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو امام بخاری 2 جگہ لائے ہیں، ایک جگہ قیام اللیل میں لائے ہیں، ایک جگہ قیام اللیل فی رمضان میں لائے ہیں۔ وجہ تو یہ پہلے اس کو لائے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جو جمع کیا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے تراویح جو 20 رکعت پڑھائی ہے یہ لے کے آئے۔ نوجوانوں، تراویح جو ہے وہ پوری 20 رکعت ہے، 8 رکعت کا تصور بھی نہیں ہے۔ 8 رکعت جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اما عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ کیا ہم غیر رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں؟ جی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ ہے تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ امام بخاری پہلے یہ لے آئے، پھر 2 مرتبہ قیام اللیل فی رمضان میں لا کے امام بخاری بتلا رہے ہیں کہ تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو تراویح پڑھائی وہ الگ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو تہجد پڑھتے تھے وہ الگ ہے۔ اس لیے 8 پڑھنے کے بعد پھر مسجد ہماری آدھی سے زیادہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور لوگ وہ جا کے کہتے ہیں ہم تراویح پڑھ کے آئیں، اور ہمارے سامنے یہ بات چلتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہو ہم تراویح پڑھ کے آئیں، یہ کہو ہم ترویحتان پڑھ کے آئیں یا ترویحتین پڑھ کے آئیں، تراویح نہیں پوری نہیں ہوئی۔ تو بہرحال دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ اور اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا موقع دیا، اس میں بھی ہم کوتاہی کریں۔ وہی نوجوان جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، رات بھر انہیں جاگنا بھی ہوتا ہے، جو بیچارے سو جاتے ہیں بزرگ آدمی وغیرہ، پوری 20 پڑھ کے نکلتے ہیں، اور اکثر پٹی پہ یا ادھر باہر بیٹھ کے پوری رات جاگ لیں گے، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھنے میں ان کو زور آئے گا، اور جب کہا جائے گا تو کہیں گے 8 پڑھنا بھی تو ثابت ہے۔ تو یہ خام و خواہ کا بہانہ ہے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں اور بہانہ حدیث کا دیتے ہیں، اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں اور بہانہ حدیث کا دیتے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک اور دلیل، پورے دن میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں فرضوں کو اور واجبات کو گنا جائے تو 20 بنتے ہیں۔ 2 رکعت فجر کی فرض، 2 ظہر کی 4، 2 اور 4 6، عصر کی 4 10، اور مغرب کی 3 13، اور عشاء کی 4 فرض 17، اور عشاء کی 3 وتر 17 اور 3 20۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جو نفل پڑھے گا، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسان کے فرائض کم پڑ جائیں گے تو اس کے نوافل کو لایا جائے گا اور ان نوافل کو شمار کیا جائے گا، تو ہمارے جو فرائض ہے پورے دن کے 20 ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اگر ان میں کمی اور کوتاہی رہ گئی تو نوافل کو جوڑا جائے گا، تو ہم جو یہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی 20 ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نفل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو جس بندے کی فرضوں میں کمی اور کوتاہی رہی تو اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن اس کو پر فرمائیں گے، اور اس کو پوری فرما کر اللہ رب العزت اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔